یوم عاشورہ کے بارے میں دو حدیثوں سے متعلق تحقیق کرنی تھی، کیا یہ درست ہے یا نہیں۔ ایک حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ جو یوم عاشورہ کو اپنے اہل و عیال پر توسیع طعام کرتا ہے، اللہ پورے سال اس کی رزق میں وسعت عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسری حدیث کہ جو یوم عاشورہ کو روز سرما لگاتا ہے، اسمت سرما، تو اس سال اس کی آنکھیں بیماری سے محفوظ رہتی ہیں۔ یوم عاشورہ کے سلسلے میں اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، اس کے اندر ایک ہی عمل جو اللہ کے رسول سے مستند طور پر ثابت ہے، ایتھنٹک ہے، وہ روزہ رکھنا ہے یوم عاشورہ کا، یعنی 10 کا 9 کے ساتھ یا 10 کا 11 کے ساتھ، جس کی وضاحت پہلے میں کر چکا ہوں۔ اس کے علاوہ جو یہ حدیث بیان کی جاتی ہے، من وسع علی عیالہ یوم عاشورہ وسع اللہ علیہ السنۃ کلہا، یہ حدیث، اس حدیث کے بارے میں اس کے کئی طرق ہیں، بالاتفاق یہ حدیث ضعیف ہے۔ ضعیف ہونے میں تو کس کا اختلاف نہیں ہے، لیکن اس کے طرق زیادہ ہونے کی وجہ سے علماء احناف، خصوصاً علماء دیوبند، اس کے بارے میں جو اپنے فتاوی میں لکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کم از کم حسن لغیرہ کے درجہ میں ہے، تو فضائل میں اس کو قبول کیا جا سکتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں، لیکن ضعیف وہ بھی مانتے ہیں۔ جبکہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی جیسے حضرات اس حدیث کو بھی موضوع اور من گڑت سمجھتے ہیں۔ چنانچہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ یہ موضوع ہے، یہ رافضی اور ناصبی کے تعصب کی وجہ سے یہ پیدا ہوئی ہے۔ یعنی ایک طرف جو ہے وہ شیعان علی جو تھے، وہ اس دن کو، عاشورہ کو، غم کا دن سمجھتے تھے، اس میں ماتم کا دن سمجھتے تھے، تو دوسری طرف ناصبی جو تھے، خصوصاً شام کے جو لوگ تھے، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مخالفین تھے، وہ اس دن کو خوشی کا دن مناتے تھے، اور اس دن اپنے پورے سال کا جو خرچہ ہوتا تھا وہ جمع کرتے تھے۔ تو اسی طرح جو ہے یہ درمیان میں جو مذہب کی کشتی حج کو لے کھا رہی تھی، کوئی ادھر کھینچ رہا تھا، کوئی ادھر کھینچ رہا تھا، تو ہر کسی نے اپنی طرف کی حدیثیں بنائی، اور کسی نے اس کو غم کے لیے مقرر کیا، کسی نے اس کو جو ہے خوشی کے لیے مقرر کیا۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا کہنا یہ ہے، چنانچہ اسی تناظر میں، اسی وجہ سے اس طرح کی حدیثیں سامنے آئی ہے۔ بہرحال یہ ضعیف ہے، اور اس پر عمل اگر کوئی کرتا ہے تو وہ علماء اپنے تجربہ، بہت سارے علماء نے، بزرگان دین نے اپنے تجربہ بتایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس طرح کیا تو واقعی اس سال ہمارے اوپر وسعت ہو گئی ہے۔ لیکن اس کا عقیدہ رکھنا کہ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے اور اس کو سنت سمجھنا، یہ درست نہیں ہے۔ اور باقی اسمت سرمے کی جو بات ہے، یہ تو بالکل من گڑت ہے، اس میں کسی کا اختلاف ہے ہی نہیں۔ تمام علماء، چاہے احناف ہو چاہے دیگر علماء ہو، سب کے سب یہ کہتے ہیں کہ وہ جو الفاظ ہیں، من اکتحل یوم عاشورہ بالاثم لم ترمت عینہ تلک السنۃ، کہ اگر کوئی اسمت سرمہ سے یوم عاشورہ کو جب سرمہ لگاتا ہے تو اس پورے سال میں اس کی آنکھوں کی بیماری جو ہے وہ نہیں آتی، وہ آنکھوں کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ تو یہ بالکل من گڑت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ اس کو حدیث سمجھنا اور حدیث قرار دینا اللہ کے رسول پر افتراء ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔